نے کہا کہ میں یتیم بچا ہوں. میں نے کہا پھر کیا ہوا کہ یہاں سے اس دروازے سے میرے کو انصاف ملے گا. بالکل. حالانکہ میں نے کے اے ایس بھی کوالیفائی کیا, کے سی ایس بھی کوالیفائی کیا. کہاں سے یہ ٹائم آپ مینیج کرتے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین, آداب, خیر مقدم. ایک اور ایپیسوڈ اس سیریز ٹاک وتھ حاجی میں آپ کا میزبان حاجی عمر. کہتے ہیں نا کہ ایک ایکٹیوسٹ بننے کے لیے آپ کو ایک اسپیکر بننا پڑتا ہے. ٹو بی این ایکٹیوسٹ از ٹو اسپیک. اور ایک ایڈوکیٹ بننے کے لیے آپ کو ایک لسنر بننا پڑتا ہے. ٹو بی این ایڈوکیٹ از ٹو لسن. لیکن جو ہماری سوسائٹی ہے نا, یہ تبھی آگے بڑھ سکتی ہے جب یہ دونوں لوگ ہمارے ساتھ. بات اگر ایکٹیوسٹ کی کرے کہ سماجی کارکن سماج کے ڈفرینٹ پہلوؤں کو لے کے سماج کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, وہی اگر ہم ایڈوکیٹ کی بات کریں وہ ایک ذریعہ بنتا ہے انصاف دلانے کے لیے. آج جس مہمان سے آپ کو روبرو کرائیں گے, ایک ہی انسان لیکن اس میں دونوں کوالٹیز ہیں. وہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہے اور اس سے پہلے وہ ایک ایڈوکیٹ, ایک سینئر ایڈوکیٹ ہماری سوسائٹی کے ہے. میری مراد ہے ایڈوکیٹ عبدالرشید ہانجورہ. ہانجورہ صاحب خیر مقدم, شکریہ وقت دینے کے لیے. السلام علیکم. لوگ آپ کو جانتے ہیں, آپ ایڈوکیٹ ہیں, لوگوں سے آپ کا رابطہ ہوتا ہے, ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ بھی جانتے ہیں آپ کو لوگ. لیکن ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہانجورہ صاحب اصل میں کیا ہے, کہاں آپ کا بچپن گزرا, کیسے آپ کی لائف کی جو جرنی ہے وہ سٹارٹ ہوگی. دیکھیے, جہاں تک میرے بچپن کا تعلق ہے وہ ایک گاؤں ہمارا ہے جو میرے نام کے ساتھ جڑا ہوا بھی ہے, ہانجورہ. جی. ہانجورہ ایک تحصیل چاڈورہ کے ایک گاؤں ہے. تو وہاں میرا جنم ہوا ایک زمیندار گھرانے میں. تو وہاں یہ تعلیم بھی حاصل کی مڈل تک. پھر اس کے بعد زوہم ہائی اسکول میں وہاں میٹرک کیا. پھر سری نگر کالج جانا پڑا. اس کے بعد کشمیر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی. تو یہ جو بچپن ہمارا تھا یہ گاؤں کے ماحول میں ہی ہم نے گزارا, اور گاؤں کے ماحول میں ہی ہم نے جو سانس لی. اور وہاں ہی جو ماحول ارد گرد کا تھا, وہاں ہمارے پنڈت بھائی بھی رہتے تھے, ان سے میل جول, ان سے اٹھنا بیٹھنا. یا ہمارے جو بھی زمیندار بھائی تھے, یا ایک طرف سے ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہمارا گاؤں جو تھا اس میں پڑھے لکھے لوگ بنسبت دوسرے گاؤں کے ان کی تعداد زیادہ تھی. کیونکہ ہمارے گاؤں میں یہ پنڈت جو رہتے تھے ان کا اثر تھا وہاں. تو ان کے اثر کے باوجود وہاں جو مسلمان تھے انہوں نے بھی پڑھنا لکھنا شروع کیا. تو اس لحاظ سے ایک خوش قسمتی ہماری تھی کہ بہت سارے لوگ وہاں پڑھے لکھے تھے, پنڈت بھی اور مسلمان بھی. جی. تو ہم پر بھی اثر پڑا, تو ہم نے بھی اسی نسبت اور اسی تاثر میں یہ جنم لیا اور اس میں اپنی پرورش پائی. بات آپ نے کی کہ گاؤں کا وہ ماحول تھا. جی. آپ اس کو آج کیسے دیکھتے ہو اس ماحول کو؟ ہاں, جب آج بھی میں اپنے گاؤں جاتا ہوں, حالانکہ آج میں کئی سال سے وہاں نہیں رہتا ہوں, 15-20 سال سے, لیکن وہ جو اس وقت کا ماحول تھا, ہمارے بچپن کا جو ماحول تھا, آج وہ ویسا نہیں ہے. کیونکہ وہ پہلے والی جو ندیاں, وہ جھرنے, وہ کھیت کھلیان, وہ باغات, وہ سبزار, وہ نہیں ملتا ہے وہاں آج کل. آج وہاں دیکھتے ہیں جو ایگریکلچر لینڈ, آبی اول زمین جو تھی جس کے وہ سرسبز وہ لہلاتے سے سرسوں کے پھول, وہ کہیں دکھائی نہیں دیتے ہیں. وہاں کیا دکھائی دیتے ہیں, وہاں کنکریٹ مکان بنائے گئے ہیں. تو یہ افسوس کی بات ہے اور دل دکھتا ہے یہ دیکھ کر. اور ہر طرف سے ہاں باغات بنائے گئے ہیں, لیکن وہ آبی اول جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں دھان کی فصل ہوا کرتی تھی, وہ کھیت کھلیان لہا کرتے تھے کبھی کبھی, وہ نہیں نظر آتے ہیں, وہ بہت کم ہے اب. تو اور دوسری بات ہے جو گاؤں کی, وہ جو گاؤں میں جو ایک رہن سہن تھا, گاؤں کا جو کلچر تھا, اس میں بہت تبدیلی اب دیکھنے کو ملتی ہے. ویسا نہیں ہے جیسا کہ پہلے زمانے میں تھا. یعنی پہلے زمانے میں گاؤں میں اگر کسی کی شادی ہوتی تھی یا کسی کا کوئی غم ہوتا تھا تو سارے ہمسائے لوگ آتے تھے بغیر کسی پوچھنے کے یا بغیر کسی کوئی حاجت کے, وہ خود ہی آتے تھے, چاہے پنڈت ہو یا مسلمان ہو, کوئی بھی ہو, اس کی مدد پر آمادہ ہوا کرتے تھے. لیکن آج کل ایسا نہیں ہے. آج کل مادی دور ہے. آج کل صرف لوگ دیکھتے ہیں کہ کہاں سے مالی فائدہ ملے گا, تو وہی کام وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. تو پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا میرے بچپن میں. تو وہاں اس وقت تو شادی ہوتی تھی یا کوئی غم ہوتا تھا, کوئی مصیبت ہوتی تھی, خود بخود لوگ آتے جاتے تھے, کوئی معاوضہ بلا معاوضہ.
وہ کام کرتے تھے اور لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوا کرتے تھے. اس میں بہت کمی آئی ہے. آپ نے بات کی کہ میٹیریلسٹک ورلڈ میں آج جی پھنس گئے ہیں. ہاں. آپ کو لگتا ہے حاجرہ صاحب، اگر آپ سے جاننے کی کوشش کریں، کیا ہم آگے بڑھ رہے ہیں یا ہم پیچھے ہی جا رہے ہیں؟ نہیں، اگر ہم مالی اعتبار سے سوچیں تو اس حساب سے مالی اعتبار سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ مالی فائدہ مل رہا ہے. لیکن اخلاقیات اور جو انسانیت جس کو کہتے ہیں، انسانیت کے جو گن ہیں، جو انسان کو ایک انسان ہونے کے لیے جو اصول ہوتے ہیں، جو انسانیت ظاہر کرنے کے جو اس کے جو تعین کیے گئے ہیں اصول یا اس کے جو اخلاق ہیں، وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے آج کل کے ہمارے جو بھی جوان ہیں یا جو بھی بچے ہیں، ان میں آپ کو لگے گا اخلاقی فقدان بہت زیادہ ہے. اچھا. ہاں، اس کی وجہ یہ ایک ہے کہ جو مالی اعتبار سے ہم آگے جا رہے ہیں، چاہے میٹیریلسٹک دور جو پڑا ہے ابھی، اس دوڑ میں ہم آگے جا رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ نقصان ہو رہا ہے کہ ہم اخلاقی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے بھی بہت پیچھے جا رہے ہیں، اور انسانیت کے اعتبار سے بھی ہم پیچھے جا رہے ہیں کہ انسانی اقدار کو ہم نے پیچھے چھوڑ کے رکھا ہے. ہم انسانی اقدار کو بھولتے جا رہے ہیں. ہم اس دور میں واپس چلے جائیں گے جہاں بچپن آپ نے گزارا. آپ جی. نے اس ولیج کی بات بھی کی جہاں سے آپ کا بچپن گزرا، ان گلیوں کی بات کی. اس کے بعد آپ کی جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ حاجرہ صاحب نے کہاں سے لی؟ وہ میری ہائر ایجوکیشن جو میری LLB لا کی ڈگری جو میں نے کی، وہ میں نے کشمیر یونیورسٹی سے کی. جی. صرف پھر ڈپلوما ایک کیا دلی سے، وہ جرنلزم میں کیا تھا. تو اس کے بعد سیدھے طور آئے اور وکالت شروع کی، اور وکالت اپنے علاقے میں شروع کی، چاڈورہ میں، کبھی بڈگام، کبھی سری نگر، لیکن پرمنٹلی تو ہم چاڈورہ میں نے وکالت کی، اور یہ ذریعہ معاش تھا اور ابھی بھی ہے. تو یہ ذریعہ معاش بن گیا اپنے لیے روزگار کمانے کے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ میں مانتا ہوں اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر ایک انسان میں اندر سے ہی، اس کے ضمیر میں ہی، اس کی ملاوٹ میں ہی رب نے، اللہ نے یہ بنایا ہے کہ ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا. یہ تو ہر ایک انسان میں، ہر ایک انسان کے خون میں موجود ہوتا ہے. لیکن اب کوئی انسان اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، کوئی اس کو ایکسپلور کرتا ہے، اور بہت سارے لوگ نہیں کرتے. ورنہ یہ سوشل سروس کا جذبہ جس کو ہم کہیں، یا ہمدردی کا جذبہ، یہ ہر ایک میں موجود ہوتا ہے. تو مجھ میں بھی ہر ایک انسان کی طرح یہ جذبہ بچپن سے ہی موجود تھا کہ دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کی ہمدردی کرنا جن کو ضرورت ہے. تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس جذبے کو ایکسپلور کیا جائے، اور اسکول کے ٹائم سے ہی میں چھوٹے موٹے کاموں میں لگا رہتا تھا. وہ حالانکہ اپنے اساتذہ کرام کی وجہ سے، وہ میرے اساتذہ کرام مجھے یہ اسائن کرتی تھی ڈیوٹی کہ آپ دوسرے بچوں سے، دوسرے ہم جماعتی جو آپ کے ہیں، ان سے کچھ پیسہ جمع کریے، تاکہ اس پیسے کو جمع کر کے ہم سکول کی بہبودی میں لگائیں گے. ہمارا جو سکول تھا وہاں بلڈنگ اکاموڈیشن کم تھی، ہائی سکول وہاں تبھی جب ہم پڑھتے تھے، وہ ہم نے انہی بچوں سے پیسے لے کر جمع کر کے اس بلڈنگ میں اضافہ کیا. تو یہ تب سے ہی شروع ہوا، جذبہ پہلے شروع ہوا. اس وقت کی اساتذہ کرام میں یہ جذبہ موجود تھا، اور وہ اسٹوڈنٹس کو بھی اس طرف راغب کرنا چاہتے تھے، اور کیا بھی. اور یہی حال رہا کالج میں بھی. کالج میں بھی خوش قسمتی سے ہمارے ایسے استاد تھے، ایسے پروفیسر تھے، جنہوں نے پھر ہمیں اس جذبہ کو اور اجاگر کیا، اور کوشش کی کہ ہم یہ کام کرتے رہیں. وہاں پھر میں نے NCC میں بھی 4 سال گزارے. وہاں بھی ہمیں سکھایا گیا کہ دوسروں کی کیسے مدد کرتے ہیں، اور سیلف ڈیفنس بھی سکھایا. تو یہ چیزیں ہم نے وہاں کالج میں بھی، اسکول میں بھی، اور یونیورسٹی میں بھی کچھ حد تک سیکھا. اور جو اندر کا جو انسان ہوتا ہے، تو وہ بھی اندر کا جو ضمیر ہے وہ بھی زندہ ہوتا ہے، وہ بھی کبھی کہتا ہے اندر سے کہ نہیں یہ کام کرو. تو پھر کچھ لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے، ان سے بھی سیکھتے ہیں. کچھ لوگوں سے پریرنا بھی ملتی ہے، انسپیریشن بھی ملتی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کام کرتا ہے، یا یہ جو کر سکتا ہے میں کیوں نہیں کروں. تو اس کام کو لے کر، اس جذبے کو لے کر، پھر میں نے کچھ سوشل سروس کا کام بھی شروع کیا، اور پچھلے 40-42 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں. اس پہ آئیں گے، لیکن پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے حاجرہ صاحب، یہ جو قانون کی کتابیں پڑھنا اور ایڈوکیٹ بننا، کیا یہ آپ کا بچپن سے ہی شوق تھا؟
اصل میں یہ میرا اتنا نہیں شوق تھا جتنا میرے والدین کا یہ شوق تھا. اچھا میرے والدین بہت چاہتے تھے کہ ہمارا بیٹا، میں سب سے بڑا بیٹا تھا، کہ یہ وکیل بنے. اس کی ایک وجہ تھی کہ وہ کبھی جاتے تھے کورٹ میں سری نگر یا بڑگام، وہ وہاں دیکھتی تھی کہ وکیل، ان کو پتہ نہیں، ان کو بڑا اچھا لگتا تھا کہ وکیل ہونا. دوسری بات یہ کہ ہمارے گاؤں میں بھی ایک پنڈت وکیل تھا، اور اس کی بڑی عزت ہوا کرتی تھی ان دنوں، کیونکہ وہ کشمیر کا شاید دوسرا یا تیسرا وکیل ہوگا اس وقت، وہ زمانے. تو یہ بھی ایک وجہ تھی، وہ چاہتے تھے کہ ہمارا بیٹا بھی ایسا ہی بنے، وکیل بنے اور یہ سیاست میں بھی آئے. یہ ان کا خواب تھا اور ان کی دعا بھی تھی، اور ہوا بھی یہی. حالانکہ میں نے کے اے ایس بھی کوالیفائی کیا، کے سی ایس بھی کوالیفائی کیا، لیکن ماں باپ کی جو دعا تھی وہ وکیل بننا، میں وکیل ہی رہ گیا اور کہیں نہیں جا سکا. اچھا، اب یہ جو سوشل سروس آپ کہہ رہے ہیں 40 سال سے آپ کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ تھوڑا سا ہمارے نام. ہاں، ایک تو ایسا ہے کہ پہلے جب میں کالج میں پڑھتا تھا، یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تب بھی ہم ادب کے ساتھ وابستے تھے، کچھ ادبی سرگرمیاں کرتے تھے. تو اس حوالے سے ہم نے ایک کشمیر یوتھ کلچرل فرنٹ بنایا تھا، تو اس کا میں پریزیڈنٹ تھا اس وقت، اور دوسرے میرے بہت سارے ساتھی تھے. کچھ سال تک ہم اسی میں جڑے رہے اور ہم ادبی کام کرتے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں، لیکن شروعات اس سے ہوئی. پھر اس کے بعد میرا کالج میں میرا ایک ہم جماعتی تھا، اس نے ایک دن، میں نے اسے بات کی، وہ گمسم رہا کرتا تھا. تو میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ کہاں رہتے ہو؟ اس نے جب بتایا تو وہ میرے علاقے سے تعلق رکھتا تھا. میں نے کہا آپ گمسم کیوں رہتے ہو؟ آپ کیوں نہیں مل جاتے سارے بچوں کے ساتھ؟ تو اس نے کہا کہ میں یتیم بچا ہوں. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ یتیم بچے ہو تو کوئی بات نہیں، تو آپ میرے سے ملا کرو. تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ میں یتیم ٹرسٹ میں پڑھ رہا ہوں، اس کے ہاسٹل میں ٹھہرا ہوں، انہوں نے میرا داخلہ کالج میں کروایا. تو تب سے مجھے لگا بھائی یہ یتیم ٹرسٹ ہے کیا. اچھا، وہاں سے اسٹرائک ہوا؟ ہاں، وہاں سے اسٹرائک ہوا. پھر میں نے اس سے دریافت کیا اور اس سے کہا کہ مجھے دکھاؤ. اس نے ایک دن مجھے لیا، میں نے وہاں اس کا ہاسٹل دیکھا، اور نہ ہی اس کو، بلکہ وہاں میں نے 40-50 بچے اس جیسے دیکھے جو مختلف علاقوں جات سے آئے تھے اور وہاں رہ رہے تھے. ان کی اس ادارے سے بالکل ملتا تھا اور وہیں رہتے تھے. ان کا سارا خرچہ یہی ٹرسٹ برداشت کر رہا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ ٹرسٹ کون چلا رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ٹاک زینگیری چلا رہا ہے. تو چونکہ میں نے یہ نام سنا تھا ریڈیو پر، وہ شاعر تھے، ادیب تھے، یہ نام میں نے سنا تھا لیکن جانتا نہیں تھا اس کو. پھر میں نے اس کے 2-3 سال بعد اس کے ساتھ ملاقات کی جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. تو تبھی مجھے اس سے بڑی انسپائریشن ملی. میں نے کہا اس نے نوکری چھوڑ دی ہے، اس نے یتیموں کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، تو اس نے جب کیا ہم کیوں نہیں کر سکیں گے. تو میں اسی ٹرسٹ کے ساتھ تب جب میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو جڑ گیا، تھوڑا سا کام کر رہا تھا، زیادہ نہیں. پھر ٹاک زینگیری اتفاقاً میرے والد نسبتی بھی بنے. اچھا، تو اس حساب سے جب اس کی وفات ہو گئی تو مجھے وہ ٹرسٹ پھر سنبھالنا پڑا. ان کا ہی ٹرسٹ آپ نے سنبھالا؟ ان کا ہی ٹرسٹ، جہاں سے انسپائریشن ملی اسی کو سنبھالنا پڑا. اسی کو سنبھالنا پڑا، کیونکہ میری شادی کے صرف 1 سال بعد ان کی وفات ہو گئی. تو میرے کندھوں پر وہ بوجھ بڑھ گیا. سارے لوگوں نے کہا بھائی آپ ہی سنبھالو، آپ وکیل بھی ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے جو اپنے فرزند تھے وہ سارے گورنمنٹ ملازم تھے. تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. میں نے پھر کوشش کی. اس کے بعد پھر میں نے 2000 میں اپنا ایک ٹرسٹ بھی بنایا، اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کشمیر. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. اب یتیم خانے بھی بنائے، یتیم خانے چلا رہے ہیں ابھی بھی، اور جو حاجت مند، ضرورت مند بیوائیں وغیرہ، یہ بہت کام اس میں پھر کرنا پڑتا ہے. بہت سیکھنا بھی پڑتا ہے. بچوں سے سیکھتے ہیں، جو غریب محتاج ہیں ان سے سیکھتے ہیں، یا اس حوالے سے پھر باہر ملکوں میں جانا پڑتا ہے، بیرونی ممالک جانا پڑتا ہے اس حوالے سے، یا سارے ملک میں جانا پڑتا ہے میٹنگ کے حوالے سے، یا ٹریننگ کے حوالے سے، ورکشاپ کے حوالوں سے، سیمینار کے حوالے سے. بہت ساری چیزیں سیکھتے بھی ہیں اور پھر ان کو ہم اپنے اس کام میں لگاتے ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، یوٹیلائز کرتے ہیں. یہ آپ کے 2 پہلو ہو گئے، ایڈوکیٹ، سوشل ایکٹیوسٹ. اب کا تیسرا پہلو ہے، میرے ہاتھ میں کتاب ہے ناظرین، انڈر دا شیڈو آف چنار، اور اس کی جو رائٹر ہے وہ بالکل آپ سے مخاطب ہے اس وقت، ہانجورہ صاحب نے ہی یہ لکھی ہے. اس بارے میں بتائیے کہ رائٹنگ کا جو اس شوق ہے یہ پہلے سے ہی تھا، ساتھ ساتھ آپ چلا رہے تھے، اور یہ کتاب، اس کے بارے میں تھوڑا سا. ہاں جی، رائٹنگ کا شوق پہلے سے ہی تھا.
जब हम कॉलेज में गए तो स्कूल में भी था, स्कूल में मैं अच्छा लिखता था, लेकिन उस वक्त हम छोटे थे, हमें ये पता नहीं था ये लिखना क्या होता है, इसको क्या करना। लेकिन कॉलेज में हमारे प्रोफेसर साहिबान ने कहा कि नहीं आप लिखिए, जी बल्कि मुझे कहा गया कि आप कश्मीरी लिखिए। मुझे कश्मीरी लिखना नहीं आता था, न मैंने कश्मीरी पढ़ी थी, तो मैंने कहा मैं उर्दू में लिखता हूँ। कहा कि आप उर्दू में अच्छा लिखते हैं, लेकिन हमें कश्मीरी में ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ कॉलेज में मैगज़ीन निकालनी थी, कश्मीरी में लिखने वाले बहुत कम थे उनको। जी तो मुझे कहा गया नहीं आप कश्मीरी में करो। फिर मैंने ज़बरदस्ती, तो जब कहा गया, इंटरेस्ट किया गया ना भाई ये लिखा करो, ऐसे करो, फिर मैंने पहला अफसाना कश्मीरी में लिखा नौ आशिन। नौ आशिन उसका नाम था, कि वो मैगजीन के लिए था। ये पहला था जो मैंने कश्मीरी में लिखा, उससे पहले उर्दू में लिखा था कुछ। तो फिर मैं डर के मारे गया, प्रोफेसर जो इंचार्ज था मैगजीन का, मैंने उसको दिया, उसने लिया गया, 3 दिन के बाद वापस लाया, कहा कि ये रस्मुल खत ठीक नहीं है, गलत लिखा है आपने, आप इसको सुधारिए, मैंने इसको करेक्शन किया, इसी तरीके से लिखिए, अलबत्ता इसका जो थीम है बहुत बढ़िया है। तो फिर मैंने किया, तो 4 बार उसको फिर रिवाइज किया, फिर हो गया ठीक। 4-5 बार लिखने के बाद फिर उसको मैगजीन में पहला नंबर उसको मिला। और अच्छा। मुझे उस वक्त 50 रुपया इनाम भी दिया गया, उस वक्त ही 50। जी तो मेरी हौसला अफजाई इस तरह से हुई, जी मैंने कहा चलिए कश्मीरी में ही लिखते हैं। तो तब से ये शुरुआत हुई, मैंने कश्मीरी में लिखना शुरू किया। फिर उन्हीं दिनों यूआनी सर्विस यहाँ शुरू हुई, और उन्हीं दिनों टेलीविज़न भी शुरू हुआ। तो फिर हम टेलीविज़न प्रोग्राम में जाते थे, यूआनी सर्विस में बहुत सारे सैकड़ों प्रोग्राम दिए। फिर कुछ प्रोग्राम ऐसे थे जिनको मैं खुद ही कंपेयर करता था। अच्छा। तो ये सिलसिला चलता रहा, दोनों उर्दू और अंग्रेज़ी, सारा ये कश्मीरी। तो ये और ये किताब की आपका जो जिक्र किया है, ये असल में ऑटोबायोग्राफी है, आपकी खुद की? हाँ खुद की ऑटोबायोग्राफी है। तो मैं इससे पहले भी और किताबें लिखी हैं, लेकिन ये मैंने इसलिए लिखी कि इसमें मैंने जो बचपन का जो मैंने देखा, जो अपना माहौल इर्द गिर्द कैसे ज़िंदगी गुजारी, गाँव में क्या माहौल था वहाँ, और जो कल्चरल डाइवर्सिटी हमारी कश्मीर की थी, हम इकट्ठे हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे रहे, किस तरीके से रहते थे, और जो वातावरण हमारा था उस बारे में लिखा। फिर सियासत वो भी इसमें दर्ज किया, ये सारी चीज़ें जो मैंने 60 साल में देखा। हाँ साहब, हम ये समझिए कि आपने कलमबंद किया है। ये कलमबंद किया है, और ये 3 ज़बानों में की गई, और 3 ज़बानों में ये रिलीज भी हुई शायद, रीडर्स के लिए अवेलेबल है। अवेलेबल है, अमेज़न पर अवेलेबल है। ये अंग्रेजी में भी इंटरनेशनल किसी इदारे ने छापी है, और ये कश्मीरी में भी छप गई है, और इसमें उर्दू में भी। अगर हम एडवोकेट्स की बात करें तो ये शोबा जो इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं काफ़ी बिजी रहते हैं। हाँ। लेकिन हांजुरा साहब, आप वकील होने के बावजूद इतना सारा वक्त फिर और कामों में, और उसके बाद राइटिंग के लिए कहाँ से ये टाइम आप मैनेज करते हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही है। हालांकि मैं खुद मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि मेरे इतने काम पड़े हैं और मेरे इतने काम जिम्मे हैं कि उसमें बहुत सारा टाइम चाहिए, नहीं मिलता है मुझे। लेकिन जितना भी टाइम मिलता है उसमें मैनेज कर पाता हूँ कुछ ना कुछ, क्योंकि मेरे जो सोशल सर्विस का जो काम है, इसमें बहुत सारे काम हैं, सारे कश्मीर को देखना नहीं देख पाता हूँ। अब इसमें वॉलंटियर भी हैं, लेकिन उतना नहीं कर पाते जितना करना चाहिए था। ये मेरी एक बदकिस्मती है और मेरा एक दुख भी है। हाँ, अलबत्ता दूसरी तरफ से आपने सही कहा कि ये जो वकालत का जो पेशा है, ये बड़ा बिजी पेशा होता है। इसमें पढ़ना लिखना, प्लीड करना, इसमें भी वक्त चाहिए। तो हाँ, रात में भी कुछ कम वक्त में रात में निकालता हूँ अपनी नींद से, वो इसमें सर्व करता हूँ, लिखता हूँ, घर में सारा कुछ देखता हूँ, मैनेज करना पड़ता है। छुट्टी के दिन भी यही काम करते हैं, और घर भी चलाना है, तो रोज़गार भर की मामला है। लेकिन जब इंसान की चाहत हो, जब इंसान का विल पावर हो, तो इंसान ज़रूर मैनेज कर पाता है किसी न किसी। हाँ, मुश्किल दरपेश आती है ज़रूर है, वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन कर सकते हैं। एडवोकेट के पास एक क्लाइंट आता है, एक होप लेके आता है कि यहाँ से, इस दरवाजे से मेरे को इंसाफ मिलेगा, बिल्कुल, और ये जरिया बनेगा मेरे इंसाफ के लिए। सही बात। एक सोशल एक्टिविस्ट के पास भी, आपके पास भी जब कोई हाजतमंद आता है कि इस दरवाजे से मैं खाली हाथ नहीं निकलूंगा, कितने खुश है आप कि अल्लाह ने दोनों चीजें आपके लिए रखी है और आपको दोनों चीजों का जरिया बनाया है औरों के लिए। हाँ, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये दोनों चीज़ ऐसे हैं जहाँ मैं किसी हद तक
لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں. ہاں سوشل سروس میں بھی لوگ آتے ہیں حاجت مند ہوتے ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے, جن کی کسی نہ کسی طریقے سے مدد کرنی ہوتی ہے, کوشش کرتے ہیں کہ اس کی مدد کر سکیں, لیکن کہاں تک ہم کامیاب ہوتے ہیں وہ اللہ جانتا ہے اور وہی جانتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں. البتہ دلی سکون ملتا ہے کسی حد تک, پورا نہیں ملتا ہے کیونکہ ہم پورا نہیں کر پاتے ہیں جتنا ہم کرنا چاہتے ہیں. ہاں کسی حد تک تو سکون ملتا ہے کہ ہاں ہم کسی نہ کسی طریقے سے کسی کی دکھ بھری داستان کو سنتے ہیں پہلے, کیونکہ اس میں سننا بھی پیشنس, ایک بڑا پیشنٹ ہیئرنگ دونوں میں, جی وکیل میں بھی پیشنٹ ہیئرنگ ہونی چاہیے اور اس میں بھی سوشل سروس میں بھی, کیونکہ وہ دکھ بھری داستان لے کر آتے ہیں دونوں. ادھر بھی کلائنٹ آتا ہے, اس کی بھی دکھ بھری داستان ہوتی ہے, اس کو انصاف ملنا چاہے, اس کا پہلے سننا ہے. جب ہم اس کا سنتے ہیں پوری طرح سے, اس کو آدھا وہاں سے ہی سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ ہاں میرا کام بننے والا ہے. اسی طرح سے جب ہم سنتے ہیں کسی آدمی کو, کسی شخص کو, کسی عورت کو, کسی متاثر افراد جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کو سنتے ہیں, تو ان کو لگتا ہے شاید کچھ ہو جائے گا, پھر ہو یا نہ ہو لیکن ان کو تسلی ہوتی ہے. پھر ہماری کوشش رہتی ہے کہ سننے کے بعد کس طرح سے ان کی مدد کریں, کس طرح سے ان کو انصاف دلائیں, کون سا قانون اس میں اپلائی کریں اور کون سا دروازہ کھٹکائیں, کہاں جائیں جی اس کو انصاف دلانے کے. اور یہاں دیکھتے ہیں کہ کہاں کس طرح سے اس کے بچے کو تعلیم دلوائیں, کس طرح سے اس کو خود مدد کریں. یہ دونوں چیزیں جب اس کا دونوں کا تجزیہ کرتے ہیں تو کسی حد تک خوشی ظاہر ہوتی ہے اور خوشی محسوس ہوتی ہے. صحیح بات ہے. ابھی کیا کرنا باقی ہے ہانجرا صاحب کو؟ آپ دیکھیے جو ہمارا ماحول آج کل ہے, جو ہم کشمیر کی میں ذکر کروں, کشمیر کنٹیکس کی اگر میں بات کروں, اتنا ماحول بگڑ گیا یہاں. ڈرگ کے حوالے سے اگر بات کریں, یا محتاج غریب مسکین 2,14,000 کے قریب یتیم بچے ایسے ہیں جن کو تعلیم دلوانے کی ضرورت ہے. اگر ان کو تعلیم نہ دیں, ان کو راہ راست پر نہ رکھیں, تو شاید کل کا مستقبل ہمارا بہت خراب ہو جائے گا. یہ ڈیریل ہو جائیں گے, پتہ نہیں کیا بنیں گے. تو یہ چیلنجز ہمارے سامنے بہت موجود ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان سب کو ایڈریس کریں, ان سارے جو ایشوز ہمارے پاس ہیں, سوشل ایونلز کچھ ہے ہمارے. آپ دیکھیے شادیوں پر لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں, لیکن اگر ہم کہیں کہیں ان کو کہ بھائی یہ غریب ہے, یتیم ہے, اس کی طرف کچھ دھیان دیے, کچھ ہزار خرچ کریے, نہیں کرتے ہیں. تو یہ چیلنجز ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو مائل کریں, کس طرح لوگوں کو موبلائز کریں کہ بھائی سماجی خدمت کرنی ہے, یہ آپ کا دینی فرض بھی ہے, یہ آپ کا اخلاقی فرض بھی ہے, اور انسانی فرض سب سے بڑا ہے. تو یہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں, بہت بڑا کام ہمارے سامنے پڑا ہے, لیکن کر نہیں پاتے اتنا جتنا کرنا چاہے تو, اور جتنا کرنا ہے. یہ دکھ ہے, لیکن کوشش جاری رہے گی. ان سعیکم لشتیٰ, جب ہم کوشش کریں گے تو اوپر سے اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا. یہ میرا ایمان ہے. شکریہ سر وقت دینے کے لیے اور اتنی قیمتی باتیں ہم سے کرنے کے لیے. اور ناظرین کہتے ہیں نا کہ سوسائٹی میں اگر رہنا ہے نا تو تھوڑا سا بھی کنٹریبیوٹ کرو, کوئی نہ کوئی جنریشن یاد رکھے گی, آپ کا نام یاد ہمیشہ رہے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی. اگلے شمارے میں کسی نئے مہمان کو روبرو کرائیں گے آپ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.